ارباب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور غیور نمازیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ دو دشمن ہمارے پیدا کیے۔ وہ دشمن انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے، کہ انسان کو یہ ورگلاتا ہے، یہ اللہ کی طرف آنے سے روکتا ہے، توبہ سے روکتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے روکتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اللہ کے راستے میں چلنے سے روکتا ہے، نیکی کے کام سے روکتا ہے، اور اس کے بیچ سارے کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ نفس اور شیطان کو جاتا ہے، کہ کہیں بندہ اللہ کی طرف نہ آ جائے، اللہ کی طرف مڑ کے نہ آ جائے، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور اطاعت میں نہ آ جائے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، کہا جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے مردود کر کے نکالا اور کہا اب تو نکل جا، دفع ہو جا، تیری یہاں جگہ نہیں ہے، تو جب یہ آسمان سے نکلنے لگا اور جب یہ اس کی جو ہے آسمان سے نکلنے کا وقت آیا تو اس نے قسم کھا کر کہا اے اللہ تو یاد رکھنا میں ان انسانوں کو تیری نافرمانی میں ورغلاؤں گا اور تیری نافرمانی کرنے پر ان کو میں آمادہ کروں گا۔ یہ قسم کھا کر شیطان نکلا، لیکن قربان جائے اللہ کی رحمت پر، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں 3 قسمیں کھائی، اور اللہ کی بات ویسے ہی کائنات میں سب سے سچی اور پکی بات ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ تو بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے 3 قسمیں کھائی۔ اللہ نے کہا مجھے میری ذات کی قسم، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اور مجھے میرے بلند اور بالا مرتبے کی قسم، میں ان کو جو ہے ہر گناہ پر، ہر نافرمانی پر معاف کرتا جاؤں گا جب تک کہ یہ جنت میں نہ پہنچ جائے۔ کمال کی اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کسی کے اوپر جو ہے جھوٹا مقدمہ عدالت میں لگ جائے اور عدالت اس کو پیشی کے لیے بلائے، اور اس کے بعد گواہان کی وجہ سے وہ مقدمہ جھوٹا بھی ثابت ہو جائے، لیکن قانونی جو ہے ریکارڈ کے باوجود اگر آپ 20 سال 30 سال کے بعد بھی وہ ریکارڈ دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل سکتا ہے، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ اس کے اوپر یہ مقدمہ جھوٹا تھا، لیکن کارروائی کے کاغذات ہمیں وہ مل جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ذرا دوسرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو، عبادی جو میرے بندے ہیں جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے نافرمانی کی ہے، جنہوں نے حضرت اللہ جل شانہ کہ ہمیشہ نافرمانی کرتے رہے، ان بندوں سے کہہ دیجئے علی انفسہم،
تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میری نافرمانی کر کے مجھے کوئی نقصان آپ نے نہیں دیا ہے، لیکن اگر تم نے کوئی جرم کیا تو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اس لیے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں وہ رب ہوں جو گناہوں کو معاف کرتا ہوں، وہو الغفور الرحیم، اور میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب اللہ ان گناہوں کو معاف کرتا ہے تو کرامن کاتبین کو کہتا ہے تم اس ریکارڈ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دو، ہمیشہ کے لیے، تاکہ قیامت کے دن جب دوبارہ تمہیں لایا جائے اور جس گناہ پر تم نے توبہ کی ہے اس گناہ کو جو ہے اس ریکارڈ میں دیکھ کر یہ بھی کوئی محسوس نہ کر سکے کہ اس نے کبھی یہ گناہ کیا تھا، اور اس انسان کو فرشتوں کے سامنے جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میں بالکل معاف کر دیتا ہوں، اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ اپنے بندے سے اس درجے کی محبت کرتا ہے۔ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، دنیا میں اگر انسان کوئی نافرمانی کرتا ہے، بیٹا باپ کی نافرمانی کرے تو باپ اس سے لا تعلقی اختیار کرتا ہے، بات چھوڑ دیتا ہے، اپنی اپنائیت کا جو ہے وہ معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر اس کو جو ہے باپ کو کوئی بات بیٹے کو کہنی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اس کو یہ بات بول دے اور یہ کام کرے، میں اس کو منہ نہیں لگاتا، اس لیے میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات نہ کرے، پھر بھی یہ غلط کام کرتا ہے۔ اللہ کا معاملہ اس سے دوسرا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ دن میں 70 مرتبہ جو ہے توبہ کو توڑ دے، 70 مرتبہ میری نافرمانی کرے، 70,000 مرتبہ کرے، 70 ارب ہزار مرتبہ کرے، لیکن وہ ایک مرتبہ جو ہے یہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، پرواہ نہیں ہوتی، سب معاف کر دیتا ہوں، مجھے کسی سے شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ مجھے وہاں ہوتا ہے جب یہ گناہ کرتا بھی ہے اور اپنے گناہ پر اکڑ بھی جاتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا، تب جا کر مجھے اس انسان سے اس بات کا شکوہ ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف بھول کر چلا گیا ہے، یہ کس کی طرف جو ہے اپنی جو ہے بات لے کر آ گیا ہے۔ اس کو اللہ سے بڑھ کر دنیا میں اور کون سا محبوب جو ہے چیز اور جو ہے رب مل سکتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت آئی ہے، کہا قیامت کے دن ایک انسان کو حضرت اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اور اس کو لگے گا کہ اب میں جہنم میں جانے لگا ہوں، تو اللہ اس کو بلائیں گے اور ایک چادر کے بیچ اپنی رحمت کی میں جو ہے چھپا کر اس سے سوال پوچھیں گے، اے انسان یہ بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں؟ تو یہ کہے گا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ بتا تو نے یہ نافرمانی کی تھی یا نہیں؟ اے اللہ میں نے یہ نافرمانی کی تھی، تو یہ بتا تو نے فلاں جگہ میرا حکم توڑا نہیں توڑا؟ تو یہ کہے گا اللہ میں نے توڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جا اس کے بعد بھی دنیا کے اندر ان گناہوں کے کرنے کے باوجود میں نے تیرے اوپر جو ہے ستاری کا معاملہ کیا، تیرے گناہوں کو چھپا کے رکھا، میں آج بھی ان کو چھپا کر سب سے تجھے معاف کرتا ہوں، اور صرف معاف نہیں کرتا، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ تو جب یہ بندہ یہ سنے گا نا کہ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر جنت میں داخل کروں گا، تو یہ کہے گا اے اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اس لیے ان اللہ غفور الرحیم،
او اللہ رحم کرنے والا، غفور ہے، معاف کرنے والا، عفو کرنے والا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی بندے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آئے، میں اس کو معاف کروں، میں اس کو معاف کروں، اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ قرآن کریم نے نہیں فرمایا کہ قرآن کریم نے فرمایا دو راستے ہیں، یاد رکھو ان دونوں میں سے جس پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر جو ہے نہیں ان راستوں کو اپناؤ گے، ایک راستہ نافرمانی والا ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایک راستہ جنت والا ہے جو میری فرما برداری والا راستہ ہے۔ اگر فرما برداری والے راستے پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں چلو گے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ تمہاری ڈگریاں، تمہارے عہدے، تمہارا پروفیشنل لائف، تمہاری کرسیاں، تمہارے مقام، تمہارے بلند و بالا نام، تمہارا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے اگر رب نے منہ موڑ لیا اور رب نے جو ہے ہماری طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ رب کعبہ کی قسم کوئی چیز کامیابی نہیں دلا سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا میں بندے کا انتظار کرتا ہوں۔ کہاں تک کرتا ہوں؟ کہاں تک؟ انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے جرگے میں کچہری میں بیٹھ کر اپنی گناہ، اپنی غلطی پر معافی مانگتا ہے، اور معافی مانگنے کے بعد وہ پھر سے وہی غلطی کرتا ہے۔ اب وہی جرگے کے مشران بیٹھتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں اب ہم اس کو معاف نہیں کرتے اس لیے کہ ہم نے اس کے پہلی غلطی معاف کی تھی، اب نہیں معاف کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب سے پیدا ہوا ہے 70 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کے جو ہے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، دانت گر گئے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن یہ پھر بھی میری طرف آتا ہے اور اپنی عاجزی کو، اپنی بے بسی کو، اپنے جو ہے کمزوری کو میرے سامنے رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کہتا ہے میں شکوہ بھی نہیں کرتا، میں یہ بھی نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ 80 سال 90 سال کا بوڑھا ہو کر آیا ہے اور اب آ کر معافی مانگتا ہے، نہیں، یہ جتنی جلدی معافی مانگنے میں لگاتا ہے اس سے زیادہ جلدی تو مجھے معاف کرنے میں ہوتی ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے خطبات میں ایک روایت نقل کی ہے، لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ تیرے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے تیرے اعمال کی وجہ سے، اب ان کو فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو فرمایا وہ بندہ دوڑ لگائے گا جہنم کی طرف، فرشتے حیران، پریشان، پشیمان کہ یار اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دوڑ کس کی طرف لگا رہا ہے، وہاں کوئی بیٹھک نہیں ہے، اے سی نہیں لگے ہوئے ہیں، کوئی کمرہ نہیں ہے، مہمان خانہ نہیں ہے جہاں اس کی ضیافت کی جائے گی، ایسی جہنم ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور پل صراط سے گزر کر جانا ہے، اور اتنا سخت راستہ ہے
کہ اس سے اوپر سے جو ہے گرنے والا بیج گرنے سے پہلے اس کی جو ہے جو گرماہٹ ہوگی، جس کو ہم سیک کہتے ہیں، اس کے سیک لگنے سے اس کی ہڈیاں بھی جل جائیں گی۔ تو دوڑ لگائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں سے، اس کو واپس میری طرف بلاؤ۔ بلایا گیا، ہاں بھائی بتا کیوں دوڑ لگا رہا تھا، تجھے پتہ نہیں آگے جہنم ہے؟ تو کہنے لگا، اے اللہ، میں نے زندگی بھر تیری نافرمانی کی ہے، زندگی بھر تیرے حکم کو نہیں مانا، تیری بات نہیں مانی، تیرے احکامات نہیں مانے۔ آج جب آپ نے حکم دیا تو میں نے سوچا زندگی بھر اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آج تیرا حکم مان لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا تیرے دل کے اندر اتنی عزت میرے حکم کے لیے ہے، آج بھی ہے؟ کہا بالکل یا اللہ، اگر یہ احساس نہ ہوتا تو میں کبھی اس کے اوپر دوڑ نہ لگاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ اس کی یہ ادا مجھے پسند آئی ہے، اس کو جنت میں ڈال دو۔ اللہ معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، بشرطے کہ بندہ اس کی طرف آئے۔ اللہ خود فرماتا ہے، میرا بندہ جب میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں دو چلتا ہوں، تیز آتا ہے دوڑ کر آتا ہوں، دوڑ کر آتا ہے باہیں پھیلا کر جو ہے استقبال کرتا ہوں، آ جا میرے بندے آ جا، میرا ہے، مجھے پتا تھا تو میری طرف آئے گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی وفا نہیں ہے کہ وفاؤں کے وعدے بھی کیے، ساتھ چلنے کا وعدہ بھی کیا، مشکل وقت میں کام آنے کا وعدہ بھی کیا، ہر اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن جب حالات آئے لگا یہ ڈگمگا رہا ہے تو اس نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ وفا والا اللہ ہے، اور وہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، میرا بندہ میری طرف آئے۔ اور پھر شکوہ کیا اللہ نے، اے مسلمانوں ایمان والو، اللہ نے شکوہ کیا ہے، اور شکوہ کیا کیا؟ وما قدر اللہ حق قدری، ان مسلمانوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ کیا حق تھا؟ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کہتا ہے میں بوڑھے کے سفید بال، اس کے سر اور اس کی داڑھی والے دیکھتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے، میں اس کو عذاب نہیں دیتا، مجھے حیا آتی ہے، لیکن یہی بوڑھا، یہی سفید ریش، یہی اللہ سے شرم نہیں کرتا، اللہ کا باغی بنا ہوا چلتا ہے۔ اللہ جہاں شرم کرے وہاں انسان کو شرم نہ آئے تو پھر کتنا مشکل معاملہ ہے۔ اور پھر حکیم الامت نے فرمایا، حکیم الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا ایک دوسرے بندے کو قیامت میں لایا جائے گا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دو۔ وہ آگے چلے گا، مڑ کر پیچھے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر مڑ کر پیچھے سے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر مڑ کر پیچھے دیکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو واپس میرے سامنے لاؤ۔ جب لایا تو کہا کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا اے اللہ میں نے اپنے گناہوں کی طرف نظر ماری، بے شک میرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ تھے، ریت کے ذروں سے زیادہ تھے، جو ہے درختوں کے پتوں سے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں، تیری رحمت میرے گناہوں سے کئی درجے زیادہ وسیع ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت لا محدود رحمت ہے، کائنات میں سب سے زیادہ وسیع کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ شاید اللہ ابھی کہے گا معاف کر دوں، تو اس لیے مڑ مڑ کر تجھے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو مجھے اس کی عذاب بڑی پسند آئی ہے،
माफ करो और इसको जन्नत में दाखिल कर दो। और यहां इंसानों का मसला नहीं है कि नाराज हो जाए तो पांव पकड़ने पड़ते हैं, नाराज हो जाए तो माफिया मांगनी पड़ती हैं, चंद बड़ों को लाना पड़ता है। आओ जनाब नाराज हो गया है, मना के दिखाओ। मनाना किसको है? मनाना अल्लाह को है। और मनाने का अंदाज भी देखो कि सर झुकाया, आंख नम भी नहीं हुई तो मान गया। और नाफरमानी भी इतनी की कि कायनात में अगर किसी इंसान के साथ ये बेवफाई जो अल्लाह के साथ की है की होती, अल्लाह की कसम जिंदा रहते वो इंसान मुंह न लगाता। लेकिन वो नहीं शिकवा करता, माफ कर रहा है। मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह इंसान से बड़ी मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक गवैया था, गवैया, और गाने गाता था। बूढ़ा हो गया, आवाज ने साथ नहीं दिया, खाने पीने को चीजें नहीं थी। एक दिन बाग में बैठा भूखा आसमान की तरफ देखने लगा और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ अल्लाह, जब तक जान थी, आवाज थी, गाता था, तेरी नाफरमानी करता था, खाने को मिल जाता था, आज आवाज भी नहीं रही, आज खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरा बनने वाला हूं, मैं तेरा बन गया हूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे थे मस्जिद नबवी में, ख्वाब आई और कहने वाले ने कहा कि अल्लाह का दोस्त फलां जगह भूखा है और वहां जाकर उसकी मदद कर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे जब ये बात कही गई तो मुझे पाँव में जूते लगाने का ध्यान नहीं रहा कि अल्लाह का दोस्त भूखा है। चुनाचे मैंने दौड़ लगाई तो मैंने उसको वहां झाड़ियों के पीछे बैठा देखा, मैंने उसको आवाज लगाई, वो मुझे देख के डर गया। चूंकि हजरत उमर को कोई इस तरह बगैर वक्त के देखे, उसको तो पता था शामत आने वाली है, इसके तो हाथ में कोड़ा रहता है, ये तो मारेगा। चुनाचे वो अपने भागने लगा, हजरत उमर उसके पीछे दौड़ने लगे, वो और तेज भागने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, भाग मत, जिसको यहां बैठकर पुकार रहा था, पुकार भी दिल में रहा था, उसने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा। चीख निकली जो है दिल से, कहा, ऐ अल्लाह, 60-70 साल तेरी नाफरमानी की, याद नहीं किया, आज एक बार याद किया, तूने मेरी खिदमत के लिए उमर को भेजा है। ये मोहब्बत है अल्लाह की, ये बंदों से अल्लाह मोहब्बत करता है। मेरे ईमानी भाइयों, मशहूर वाकया लिखा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल में एक जो है शख्स था और बूढ़ा हो गया, बच्चों को जमा किया, जमा करने के बाद बच्चों को कहा, ये बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बच्चों ने कहा, हजरत वालिद साहब, आपने हर वो काम किया है जो हमारे लिए करना था, हमारे लिए घर बनाया, हमारे लिए जायदाद जमा की, पैसा जमा किया, आपसे हम सारे के सारे राजी हैं। तो वो बूढ़ा रोने लगा, कहने लगा, दुनिया बनाते हुए इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह को भूल गया था, अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा हूं। चुनाचे मेरे बच्चों, मेरी वसीयत याद रखना, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफन नहीं करना, मुझे दफन नहीं करना, मेरी लाश को जला देना, आधी राख हवा में जो है बिखेर देना और आधी को नरम करके समंदर में बहा देना, ताकि मुझे जो है अल्लाह आजाब ना दे, मैं अल्लाह के आजाब से बहुत डरता हूं। चुनाचे उसके मरने के बाद बच्चों ने वसीयत पर अमल किया और उसकी जो है राख, खाक जो हड्डियों की थी, उसको हवा में बिखेर दिया, समंदर में डाल दिया। अल्लाह ने हवा को कहा, वापस लाओ, समंदर को कहा, इसकी सारी राख वापस लाओ, और अल्लाह ने कुन कहा और सारी की सारी जमा हुई, रूह डाली और कहा, अब बता तूने ये वसीयत क्यों की थी, तूने ये वसीयत क्यों की थी। कहने लगा, अल्लाह, मुझे
تیرے عذاب سے بہت ڈر لگتا تھا، بہت تیرے عذاب سے ڈرتا تھا، میں نے سوچا جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، مجھے جمع نہیں کیا جائے گا اور میں عذاب سے بچ جاؤں گا، مجھے اور کوئی وجہ نہیں تھی، تیرے جو ہے عذاب سے ڈرتا تھا۔ کہا اچھا میرے عذاب سے ڈرتا تھا؟ کہا ہاں۔ فرشتوں کو کہا اس کے دل میں میرا خوف تھا، اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ میرے ایمانی بھائیو، دل پر ہاتھ رکھو، ہے کوئی ایسی ذات دنیا کے اندر جو اتنی نافرمانیوں کے باوجود ایک قدم چلنے پر معاف کر دے، ایک قدم چلنے پر معاف کر دے، ایک آنسو پر جو ہے ایک آنسو پر مان جائے، ایک توبہ پر بگڑی بنا دے، ایک سر جھکانے پر راضی ہو جائے، پھر دنیا میں اس رب کو چھوڑ کر کس کے سامنے، کس کے آگے، کس کے لیے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، انفسہم جمع کا صیغہ ہے، فرمایا ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کس نے؟ گناہ کرنے والوں نے، اللہ کے نافرمانوں نے۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کا نقصان کیا، بلکہ یہ کہا الا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لیا۔ لیکن پھر بھی کہا نہیں نہیں، پریشان مت ہونا، الا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنے بھی کر لو میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں ہوں نا گناہ معاف کرنے والا، وہو الغفور الرحیم، اور میں اس گناہ کو معاف کرنے والا بھی ہوں۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ اگر ٹوٹ جائے یہ، تو اس کو ویلڈ کرواتے ہوئے جہاں سے ہم اس کو ویلڈ کروائیں گے اس کا نشان باقی نظر آئے گا، جڑ بھی جائے لیکن نشان جو ہے باقی جو ہے رہتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے اگر بندہ 70 بار دن میں توبہ کو توڑ دے اور 70 بار توڑنے کے بعد یہ پھر توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو جو ہے معاف کرتا ہوں گناہ کو۔ یہ جو ویلڈ کیا ہوا نشان ہے یہ اپنی جگہ نظر آتا ہے۔ اللہ توبہ توڑنے پر نشان کو باقی نہیں رکھتا، سرے سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، سرے سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انسان توبہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں، اور یہ وجہ یہ ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، اب توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بنا پر انسان توبہ نہیں کر سکتا۔ دوسری وہ یہ کہتا ہے ابھی جوان ہے، بوڑھا ہوگا، مرنے کے قریب آئے گا، جب گناہ چھوٹ جائیں گے تب جو ہے توبہ کر لینا۔ تیسرا یہ کہ انسان ایسی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتے ہیں اور اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ انسان جان بوجھ کر توبہ نہیں کرتا، اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہر عمل کے بعد، ہر نیک عمل کے بعد توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جتنے زندگی میں گناہ ہوئے ہیں سب سے اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں۔ جب آپ اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں گے، اللہ سے یقین کامل ہے اللہ معاف کرے گا، اور ضرور معاف کرے گا، بشرطے کہ انسان دل سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔